بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کو بے شمار مسائل درپیش ہیں، مگر میں نے ہمیشہ اپنی کمیونٹی کو حالات سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، ہمیشہ ہماری نوجوان نسل اپنے لیے راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کی ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی فروہ بتول کے، جنہوں نے اس برس سینٹرل سپیریئر سروس یعنی CSS کے امتحان میں بلوچستان میں پہلی اور پاکستان میں 9ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ فروہ کا اپنی اس کامیابی پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ CSS امتحان کا آخری رزلٹ 17 جون کی شام 5 بجے آیا تھا، جس میں میری بلوچستان سے پہلی اور پاکستان سے 9ویں پوزیشن آئی تھی۔ رزلٹ آنے کے تھوڑی دیر بعد مجھے سوشل میڈیا پر اپنی تصویر نظر آئی، جس پر بہت ساری مبارکبادیں اور میرے لیے دعائیں تھیں۔ میں ان سب کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ فروہ اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہیں اور ان سے چھوٹے 2 بھائی ہیں۔ ان کے والدین کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ان کی والدہ گھر کے کام کاج سے وقت نکال کر انہیں پڑھانے بیٹھ جاتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے چھوٹی عمر سے ہی ان کی تعلیمی بنیاد اچھی پڑتی گئی، اور اپنے اسکول میں بھی وہ زیادہ تر پوزیشن ہولڈر رہیں۔ ان کے والد ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے ہزارہ برادری کا نام روشن کریں، اور اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے بچوں کو ہمیشہ اچھے مواقع حاصل ہوں اور وہ بہترین تعلیمی اداروں میں پڑھیں۔ فروہ بتول اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے والدین کو دیتی ہیں، جنہوں نے انہیں پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل ہوں وہ ان کا سامنا کر سکیں۔ فروہ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ کی گیریسن اکیڈمی سے حاصل کی۔ 2007 میں ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے بیکن ہاؤس اسکول سے او لیول کیا۔ سن 2018 میں لم سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں گریجویشن مکمل کی، جس کے بعد بینکنگ سیکٹر جوائن کیا۔ ان کے لیے دوسرے شہر جا کر پڑھنا آسان نہیں تھا، تاہم وہاں بھی والدین نے ساتھ دیا اور اس مشکل مرحلے کو ان کے لیے آسان بنایا۔ ان کے والدین نے شروع سے ہی یہ فیصلہ ان پر چھوڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے کیریئر کے لیے کس شعبے کا انتخاب کرتی ہیں۔ لمس میں پڑھنا آسان نہ تھا کیونکہ وہاں کے اخراجات بہت زیادہ تھے، اور اس دوران ایک بار گھریلو معاشی حالات ایسے ہوئے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، شاید پڑھائی چھوڑنا پڑے۔ تاہم پھر فروہ نے یونیورسٹی میں معاشی مدد کے لیے درخواست دی اور اس طرح 2 سال تک مزید پڑھائی کی۔ فروہ کا سول سروس جوائن کرنے کا ارادہ گریجویشن کے بعد بنا۔ فروہ نے بتایا کہ سول سروس کے بارے میں انہیں زیادہ علم نہ تھا، اور نہ ہی ان کی فیملی میں پہلے کوئی سول سروس میں موجود تھا۔ فروہ نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد CSS کے امتحان کے متعلق جاننا شروع کیا، اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لینے کے بعد ان میں مقابلے کا امتحان دینے کا شوق ہوا۔ فروہ کے مطابق اگست 2018 میں انہوں نے اس امتحان کے لیے پڑھائی شروع کی۔ CSS کی تیاری کے لیے وہ 9 گھنٹے لائبریری میں جا کر پڑھتی تھی۔ اس طرح انہوں نے 7 ماہ مسلسل محنت کر کے CSS کے امتحان کی تیاری کی، جبکہ انٹرویو کی تیاری کے لیے اسلام آباد جا کر اکیڈمی جوائن کی۔ ان کو کبھی کبھی ڈر بھی لگتا تھا کہ نہ جانے وہ اس امتحان میں کامیاب بھی ہو پائیں گی یا نہیں۔ انہوں نے اپنے لیے اس امتحان کو جینے مرنے کا معاملہ بنا لیا تھا، اور خود سے عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو یہ امتحان پاس کرنا ہے۔ CSS کے امتحان کی تیاری کے دوران وہ کئی بار ذہنی دباؤ سے گزری ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ڈراتے بھی تھے کہ اس کو پاس کرنا اتنا آسان نہیں۔ انہیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ یہ سب کر کے اپنا وقت ہی ضائع کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیشہ ان کے والدین نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کے متعلق سمجھاتے ہوئے کہا کہ ناکامی اور کامیابی دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ جب فروہ سے CSS انٹرویو میں ایک سوال پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے وہاں بھی یہی جواب دیا تھا کہ زندگی میں آگے جانے کے لیے میرے والدین ہی میری طاقت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر زندگی میں مجھے کسی نے متاثر کیا ہے تو وہ ہزارہ کمیونٹی کی سول سرونٹس خواتین ہیں، جو مشکل حالات کے باوجود بہترین کام کر رہی ہیں، جن کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے کہ ان جیسا بنا جائے۔ فروہ بتول کا اپنے مستقبل کے لاہے عمل کے حوالے سے کہنا ہے
کہ مستقبل کے لیے میرا مقصد یہی ہے کہ پبلک آفس کی جو ذمہ داری مجھے دی جائے گی میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں فیلڈ میں جا کر کام کرنا آج بھی آسان نہیں، لیکن سول سروسز میں موجود خواتین ان مشکلات کے باوجود اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان باہمت خواتین نے ثابت کیا ہے کہ مرد یا عورت ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ کام اچھا ہوگا، بلکہ آپ کے اندر کی صلاحیت آپ کو کامیاب بناتی ہے۔ فروہ بطول اب سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کے بعد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جوائن کریں گی۔